بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج بھی ہم بات کریں گے آج جو قومی اسمبلی کے اندر کارروائی ہوئی۔ قومی اسمبلی میں ظاہر ہے آج ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دن تھا، جس پر جو اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھی، آج اس پر ووٹنگ ہونا تھی کیونکہ آئین اور قانون کے تحت آج وہ آخری دن تھا اور اس دن میں ووٹنگ ہونا تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس شروع ہوا اور اس میں سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بات کی اور انہیں آرٹیکل 5 کا ذکر کیا، آرٹیکل 5 کا ذکر کیا آئین کے، جس میں ظاہر ہے ہر شہری پر ریاست سے وفاداری کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر انہوں نے بات کی، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آرٹیکل 5 کے تحت تحریک عدم اعتماد، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا اور اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اور ظاہر ہے اس وجہ سے چونکہ اسپیکر کی رولنگ تھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے اپوزیشن کا احتجاج بھی سامنے آیا۔ اپوزیشن شام دیر تک قومی اسمبلی میں موجود رہے اور وہ بتاتے رہے کہ چونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم اپنا ووٹ آف جو نو کانفیڈنس ہے آج جس پہ ووٹنگ ہونا تھی، ہم نے اس میں اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پھر مزید مراحل ہوئے اس میں پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک سمری اعلان کیا انہوں نے کہ انہوں نے صدر مملکت کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری، تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد پھر اطلاع آئی کہ صدر مملکت نے بھی اس سمری پر دستخط کر دیے اور اسمبلی کو تحلیل تصور کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صدر کی جانب سے وزیر اعظم کو کہا گیا کہ آرٹیکل 224 کے تحت جب تک نگران سیٹ اپ نہیں آ جاتا تو اس وقت وہ اپنی وزارت عظمیٰ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ جو تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، وزیر اعظم یہ کہتے تھے کہ وہ سرپرائز دیں گے، یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا، لیکن اپوزیشن اسے آئین اور قانون کے منافی قرار دے رہی تھی، جس پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس معاملے کا نوٹس لیا اور آج پھر اس پہ ایک مختصر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب آئے، 3 رکنی بینچ آیا، اس نے اس پر سماعت کی اور پھر اس سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جو کل اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ یہ ساری صورتحال اب ہمارے سامنے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کار جناب عظیم چودھری۔ عظیم چودھری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عظیم چودھری صاحب، یہ جو آج صورتحال ہوئی ہے، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اس صورتحال کا کیسے تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس اس تحریک کو جو ایوان میں اسپیکر کی اجازت سے پیش کر دی گئی تھی، جس پر ووٹ ہو چکا ہوا تھا اور اس کی حتمی کاؤنٹنگ ہونی تھی، مسترد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی کلاز 5 کا تعلق ہے جو وطن سے، ریاست سے محبت، عقیدت کا ذکر کرتی ہے، وہاں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں پاکستان میں موجود ہو وہ آئین اور قانون کے تابع اور دستور کے تابع ہوگا۔ گویا قومی اسمبلی بھی اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کے تابع ہی ہوگی۔ جو رولز آف پروسیجر قومی اسمبلی نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں اس کی طاقت بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے ہی لی ہوئی ہے، جن میں ترمیم بھی ہوتی رہتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، پھر ہو سکتی ہے، پھر ہو سکتی ہے، لیکن دستور کو بدلنے کا ایک طریقہ منفرد ہے، طویل ہے، مشکل ہے۔ پوائنٹ آف آرڈر پر سابق وزیر کا اعتراض کرنا اور اپوزیشن کے لوگوں کو یہ حق نہ دینا کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، میرا خیال ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ اب اس کی بنیاد پر جبکہ کوئی انویسٹیگیشن نہ ہوئی ہو، کوئی فرد جرم نہ لگی ہو، کوئی ایف آئی آر درج نہ ہوئی ہو، ایون دین جب تک یہ ثابت نہ ہو گیا ہو کہ کسی نے جرم کیا ہوا ہے،
اس کو مجرم نہیں گردانا جاتا، آئین کے مطابق بھی، قانون کے مطابق۔ آج ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس نقطے پہ بات کی کہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ کہہ دینا یا اسٹیبلش کر دینا بغیر تحقیقات کے، یا کہ یہ آیا اسٹیبلش بھی ہوا ہے کہ نہیں، ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو آرٹیکل 5 کی کلاس 2 ہے یا بی ہے، اس کے مطابق ہی یہ معاملہ دیکھا جائے گا، چونکہ جو کوئی جہاں کہیں پاکستان میں ہے وہ آئین اور دستور اور قانون کے تابع ہے، اور جب میں تابع ہوں تو پھر میرا ایکٹ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جج کر سکتے ہیں، اور عدالت کا کام جج کرنا ہی ہے، پھر اس پر فیصلہ دیا جائے گا۔ لیکن بغیر سنے ہوئے ان کا یہ کہنا بھی آج عدالت کا تھا کہ جج صاحبان آج میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے، اور ہم ڈپٹی اسپیکر کی پوری ایکٹیویٹی سے جو اسمبلی میں ہوئی اس سے واقف ہیں۔ گویا جج صاحبان بھی چھٹی والے دن قومی اسمبلی کا حال دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا ہوا، ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے، کچھ وہاں موجود تھے۔ یہ معاملہ اب چونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے جس نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس میں فریق بنانے کی اجازت دے دی گئی ہے، بالکل، کہ اب آپ آئیے اور آ کے اپنا مدعا بیان کیجئے، جس میں صدر پاکستان کو بھی فریق بنا لیا گیا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر کا ایکٹ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو تحریک عدم اعتماد کے سگنیٹری ہیں، وہ تمام کے تمام پاکستان کے دشمن ہیں، یا غدار ہیں، یا پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں، سازشی ہیں، اور ان کے خلاف پھر ایک کیس چلنا چاہیے، پھر وہ قید ہو جانے چاہیے۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اقدام نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر بیٹھ کے گفتگو ہو جاتی، وہ بھی تو الیکشن ہی مانگ رہے تھے نا، اور یہ بھی پچھلے 3-4 دن 5 دن سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں آج جو بیانات دو اہم لیڈران کے سامنے آئے ہیں، ایک تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس لینے کے بعد اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تو ہم الیکشن میں بھرپور طریقے سے جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم اور ان کے جو سابق حکومت کے جو پارٹی رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن مانگ رہے تھے تو ہم الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ جو انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ لہٰذا ایک صورت یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس سماعت کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اس نے بھی بہرحال اپنا ایک نقطہ نظر بنایا ہوا ہے، جو اس کا حق ہے، ظاہر ہے، جیسے حکومت کا حق ہوتا ہے اسی طرح اپوزیشن کا بھی حق ہوتا ہے۔ دیکھیں، انتخاب سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن انتخاب ہو سکتا ہے ان حالات میں۔ ہم نے جمہوریت اور دستور اور آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی، ہم اس سے ذرا آگے چلے گئے، اور ہم نے کچھ چیزوں سے انحراف کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی شاید ایک رولنگ ہے کہ انتخابات نئے سینسس کی بنیاد پر ہوں گے۔ آپ اگر الیکشن کمیشن کو 90 دن میں انتخاب کرانے کے لیے کہیں تو ان حالات میں تو الیکشن کمیشن بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، آپ نے ایک کیئر ٹیکر حکومت بنانی ہے، بالکل، باہمی مشورے کے ساتھ، اور اگر آپ مشورے کے ساتھ نہیں بنائیں گے، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار چلا جائے گا۔ اور پھر ایک اور آرٹیکل بھی موجود ہے آئین میں، جس کو 254 کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی چیز ایک وقت میں ہونی ہے اور نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوگی نہیں، یا وہ غیر قانونی یا غیر آئینی ہو گئی۔ اسی 254 کا سہارا لیا تھا اسپیکر صاحب نے 14 دن سے آگے اجلاس کرنے کا۔ وہ جو آرڈر جاری انہوں نے کیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کو وصول کرنے کے بعد 14 دن میں اجلاس بلانا تھا ریکوزیشن کے مطابق، وہ جب 14 دن سے زیادہ دن آئے تو اس میں 254 کا ذکر موجود تھا
یہ راستہ تو حکومت نے، سابق حکومت نے خود دکھا دیا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ایسے میں جب نئے سینسز ہوں گے، نئی حلقہ بندی ہوگی پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی، ممکن کسی ضلع، کسی صوبے، کسی شہر کی نشستیں کم ہو جائے، کسی کی بڑھ جائے، وہ تو ایک ریشو ہے نا، اس کے تحت معاملہ فارمولے کے تحت طے ہوتا ہے۔ مجھے الیکشن جنوری اور مارچ کے درمیان ہوتے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا، گویا 11 مہینے 10 مہینے ابھی اس میں لگیں گے۔ اور اگر 10 مہینے کا معاملہ ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک جمہوری عمل تھا، آپ ہونے دیتے، آپ جمہوری طریقے سے جیت کر آئے تھے، آپ ایک بہادر جمہوریت پسند کے طور پر اس کو فیس کرتے، اس کے جو بھی کانسیکوینسز نکلتے، آپ یا ہارتے یا جیتتے، ٹھیک، جو بھی ہوتا آپ اس کو تسلیم کرتے، جیسے محترمہ بے نظیر نے تسلیم کیا تھا، جیسے شوکت عزیز نے اپنی فتح کو جشن کے طور پر منایا تھا، ٹھیک۔ آپ یہ کہہ دیتے۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ۔ ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب۔ فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ۔ فاروق صاحب، یہ ظاہر ہے آج یہ جو اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، بڑی اہم ہیئرنگ ہے، آج بھی اس کی مختصر سماعت ہوئی، آپ خود بھی وہاں موجود تھے۔ کل 1 بجے اب لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، ظاہر ہے ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آیا تو وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے جانے کو تیار ہیں۔ آپ لوگ بھی تیار ہیں، ظاہر ہے فیصلہ تو جو ہونا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کرنا ہے، لیکن آپ بھی ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں پھر؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں بنیادی طور کے اوپر۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک تو یہ رجیم چینج جو ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ بیرونی سازش کے تحت ہوئی، اور یہیں پہ موجود لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ چاہے کابینہ کی میٹنگ ہو، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی سلامتی ہو، قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو، سب سے وہ ویٹ ہو گیا۔ فارن آفس نے ڈیمانڈ بھی کر دیا اس کو، جس پہ واضح یہ دھمکی موجود تھی کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اس نو کانفیڈنس کی کامیابی کے ساتھ جوڑے گئے، جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا، اس کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپیکر نے آج اپنا اختیار استعمال کیا، آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کیا۔ اب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ ان تمام چیزوں کو دیکھے گی، اس خط کے حقائق فیکٹس بھی موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پرائم منسٹر اقتدار کے ساتھ چپکے نہیں رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہوئی، ان کے اوپر وہ جو آئینی قدغن تھی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے ایڈوائز دینے کی، وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایڈوائز دی، صدر نے اسمبلی تحلیل کر دی، کابینہ تحلیل ہو گئی، اور فوری نئے انتخابات اب 90 دن کے اندر کروانا ایک آئینی ریکوائرمنٹ۔ تو بنیادی طور کے اوپر اپوزیشن کیا کہتی تھی، جی نئے انتخابات ہونے چاہیے، تو اب نئے انتخابات کی طرف تمام سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے۔ اب جو ہے پہلے حکومت گرانا چاہ رہے تھے، اب سپریم کورٹ سے حکومت بحال کرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کسی کی خواہش رہ گئی، کسی کی اچکن سیلی رہ گئی ہے، تو وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے نا، وہ کسی بیرونی طاقت کے مینڈیٹ سے تو نہ آئے۔ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کی عوام جس کو اقتدار دے گی اس کو قبول کر لیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وے فارورڈ ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو رونا دھونا چھوڑ کے اس طرف آگے چلنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی جو آبجیکٹو تھا سب پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ اب اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، جو پرائم منسٹر نے ڈیسیجن۔ اچھا، لیکن فاروق صاحب، اب ظاہر ہے آپ کی جو یہ جو آرٹیکل 5 کا معاملہ ہے، ریاست سے وفاداری کا معاملہ ہے، یہ ظاہر ہے اسی بنیاد پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مسترد ہوا ہے۔ یہ بات کرنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو سابقہ حکومت ہے اس نے جو اپوزیشن ہے اس کو بہت ہی ایک مشکل صورتحال سے، بلکہ ملک میں ہم کریں کہ مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پھر اپوزیشن بھی کہے گی کہ یہ تو ہم پہ غداری کا الزام ہے، ہم پہ تو ریاست سے وفا نہ کرنے کا الزام ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ کس کو پھر ایڈریس کر رہے تھے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے لیٹر موصول ہو جاتا ہے،
وہاں پہ جو ان کے اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں ڈونلڈ لو، وہ بلا کے باقاعدہ طور کے اوپر ایک بلیٹنٹ دھمکی دیتے ہیں اور پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، لیٹر موجود ہے، پھر یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ میں جائیں گی، پھر ریکارڈ کا حصہ بنے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ان چیزوں میں اب جانے کے، ان کو انتخابات کے اندر جو ہے وہ جانا چاہیے اور پاکستان کے اندر کس کی حکومت بننی ہے، کس نے اقتدار میں آنا ہے، کون اگلا وزیر اعظم ہوگا، یہ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا دیں، نہ کہ آپ غلاموں کی طرح جو ہے وہ کہیں کہ پاکستان کو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، پاکستان ایک دن نہیں چل سکتا، اس قسم کی باتیں کر کے قوم کو غلامانہ بیانیے کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ انتخابات کے ذریعے آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس کو مد نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ. فاروق حبیب سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشر بات کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جو ہے معاملات کو الیکشن کی طرف ہی جانا چاہیے. لیکن عظیم چوہدری صاحب وہی بات، ایک ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال تو پیدا ہوئی ہے کہ ظاہر ہے سابقہ حکومت نے ایک یہ جو آرٹیکل 5 والا مسئلہ سامنے لائی ہے، تو اپوزیشن بھی یہ پھر سمجھتی ہوگی کہ ظاہر ہے ہمیں بھی اب یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فرض کیا اگر الیکشن والی بات ہوتی ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو سیاسی کشیدگی ہے وہ اس سے بڑھے گی، کم نہیں بہت ہوگی؟ زیادہ بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی. ایک بات کہہ لوں پھر واپس اس پر آتا ہوں. جو رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، جو ان کی جس باڈی لینگویج کا بہت ذکر رہا کچھ عرصہ، وہ باڈی لینگویج بھی ہم دیکھ رہے تھے. جس طرح وہ اس کو پڑھ رہے تھے، وہ تو لکھی ہوئی لے کر آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ آپ اس طرح کی ایک رولنگ دیں گے، لکھی ہوئی جو پڑھی جا رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس رولنگ میں وہ رولنگ تو آئی جو تحریری طور پر، وہ تو اسپیکر اچھا کی وہ طرف بات سے. چونکہ آئینی اور قانونی معاملات ہوتے ہیں نا، تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے عظیم نہیں، چوہدری آپ صاحب. نہ- وہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ظاہر ہے وہ کوٹ فخر کرتے امام ہیں صاحب تو قانون. نہیں لکھا کرتے تھے، معراج خالد صاحب تو نہیں لکھا کرتے تھے، حامد ناصر چٹھا تو نہیں لکھا کرتے تھے. ہم نے ان کو دیکھا. اور دوسری بات یہ کہ جو چھپا ہوا کاغذ سائن سامنے آیا، وہ تو ہے اسد کیسر صاحب کی طرف سے، جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو چکا ہوا تھا، جو پریزائڈ نہیں کر رہے تھے. یہ کنٹراڈکشن ہے، فیل کی کال کی تضاد ہے. اور اس کی بنیاد وہ پر لکھا ہوا ان کی طرف سے آیا ہے، جو پڑھا گیا ہے اس میں ان کا نام تھا. لکھا ہوا اسد جو کیسر آیا اس پہ ان کے توثیقی دستخط ہیں. ہاں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر آپ کیسے کر سکتے تھے؟ چلیں آپ نے کر دی، اب تو یہ عدالت دیکھے گی کہ کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا. میر ظفر اللہ جمالی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، وہ چیف منسٹر ہوئے بلوچستان میں 88 میں، اور ابھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا اور اعتماد کا ووٹ ملتا نظر نہیں آ رہا تھا. برابر ووٹ ہو رہے تھے، ایک اکثریت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. اسمبلی کا ڈیزالو کرنا سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوا، ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، اور ظفر اللہ جمالی صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا. اسی طرح منظور وٹو صاحب نے 3 دفعہ یہ کام کیا. چودھری الطاف صاحب گورنر تھے، ان کے ساتھ وقت کو بدل کر، اور وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پر رہ گیا. اسمبلی جیسے تیسے بھی اب ٹوٹ چکی نا. لیکن کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت ساری کی ساری غدار ہے؟ ساری پاکستان دشمن ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کو 1 مہینہ انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو فوراً ان کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا. اور یہ آرٹیکل 6 کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے سجا کر؟ اس کو استعمال کر لیں. لیکن یہ روایت اب پاکستان سے ختم ہونی چاہیے کہ آپ کا جو جی چاہے وہ آپ کہیں وہ جمہوریت ہے، باقی بات سب کچھ جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. یعنی آپ چاہیں کہ اب انتخاب ہو تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے انتخاب کھیلتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو، آپ نے EVM کا وعدہ کیا تھا، وہ بیچ میں رہ گیا ہوا ہے. آپ نے باہر کے لوگوں کے ووٹ کا وعدہ کیا تھا، وہ بیچ میں رہ گیا ہوا ہے. آپ الیکشن ریفارمز چاہتے تھے، وہ بیچ میں رہ گئی ہوئی ہیں. آپ نیب کی ریفارمز چاہتے تھے، وہ بیچ میں رہ گئی ہوئی ہیں. آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی آلو ٹماٹر کی بات نہیں کر رہا، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. کیا آلو ٹماٹر کا ذکر روزوں میں بھی نہیں ہوگا؟ لوگ اس بارے میں
جو رائے رکھتے ہیں میں اس کو زبان سے کہنا نہیں چاہتا. اچھا پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں ادھر چوہدری صاحب کیا ہوا ہے پنجاب جو اسمبلی کے اندر؟ سوشل میڈیا وہ پہ ظاہر دیکھا- ہے کہ وہاں پر بھی اجلاس ملتوی ہو گیا 6 اپریل تک. وہ کہا یہ گیا کہ شاید پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں تھی. حمزہ شہباز صاحب وہاں پہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے پاس اکثریت ہے، لیکن پھر کہا گیا کہ وہ وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھ گئے، پھر وہاں کی بجلی کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا. کوئی عجیب سی خواتین بات کو مارا گیا. میں نے تو یہ دیکھا خواتین ارکان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہی تھیں، گتھم گتھا ہو رہی تھیں. نئی جمہوریت کا قیام عمل میں آ رہا تھا. ٹھیک دنیا کے بہت سارے پارلیمنٹس میں ہوتا ہے ٹھیک. یہ کام. ہم نے بھی کیا ہوا ہے. ایک ڈپٹی اسپیکر کو ہم نے مار دیا، کرسی مار کے مار دیا، مر گیا بیچارہ ڈھاکہ میں. یہ اچھی روایات نہیں ہے کسی بھی صورت کسی نہیں بھی ہے. ٹھیک صورت میں. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ میں تحمل برداشت، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں تحمل برداشت بردباری کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانے لے کے جائیے. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا. ظاہر ہے کہ ملک آئین اور قانون کے تحت ہی چلتے ہیں. چاہے حکومتی جماعتیں ہوں چاہے اپوزیشن ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور یہی ہمارا بیلیف ہے. ملک ایسے ہی چلتے ہیں، وہ قانون کے تحت، قاعدے کے تحت، ضوابط کے تحت چلتے ہیں. آئین اور قانون سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.